تمہیں خوشبو کی مانند اب ہواؤں میں بکھرنا ہے، تمہیں ہریالیوں پہ مثل شبنم اب نکھرنا ہے، تمہیں خوشبو کی مانند اب ہواؤں میں بکھرنا۔ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ تین شخص ایسے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتے ہیں اور انہیں پسند کرتے ہیں، ان کے عمل کو دیکھ کے خوش ہوتے ہیں اور مسکراتے ہیں، ہنستے ہیں خوش ہو کر۔ ان میں سے ایک تو وہ شخص ہے جو جہاد میں نکلا اور حالات ایسے بنے کہ سب اس کے ساتھی وہ واپس ہوئے اور بھاگ گئے، اور وہ ڈٹا رہا، یا تو پھر وہ شہید ہوا اور یا پھر اللہ نے اس کی مدد کر دی اور اللہ اس کے لیے کافی ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ کے فرماتے ہیں، دیکھو انظر الی عبدی ھذا کیف صبر لی فی نفسی، دیکھو میرے بندے کو کہ اس نے کیسے قربانی دی اپنی ذات کی اور اپنے کو مشکل میں ڈالا میرے لیے۔ تو اللہ خوش ہوتے ہیں اور ہنستے ہیں اس عمل کو دیکھ کے۔ اور دوسرا امرأۃ حسنہ، لہو امرأۃ حسنہ، ایک کہ بس اللہ پاک نے اس کو بیوی دی ہے اور حسین بیوی دی ہے، محبت والی ہے اور نرم بستر ہے، اور یہ پھر رات کو اٹھ کے بیوی کو چھوڑ دیتا ہے، اپنی خواہش اور اپنی لذت آرام کو قربان کرتا ہے اور اٹھ کے وضو کرتا ہے اور اللہ پاک کا ذکر کرتا ہے اور اللہ کے لیے کھڑا ہوتا ہے اللہ کے سامنے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کے اس عمل کو دیکھ کے وہ خوش ہوتے ہیں اور خوش ہو کر اللہ تعالیٰ مسکراتے ہیں، ہنستے ہیں۔ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ وَلَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ، اللہ کا ہنسنا ان کے مناسب، مخلوق میں کسی کے مشابہ اور مثل کوئی نہیں۔ اور تیسرا وہ شخص ہے جو سفر میں اور لوگوں کے ساتھ، ساتھیوں کے ساتھ یا جماعت کے ساتھ، اور وہ رات دیر آخری پیر کہیں پہنچے اور وہ تھکن کی وجہ سے سب سو گئے، اور یہ پھر بھی کھڑا ہوا وضو کر کے اللہ کے سامنے، اور اس نے اللہ سے باتیں شروع کر دی نماز میں۔ اللہ اس کے اس عمل کو دیکھ کے انتہائی خوش ہوتے ہیں اور ہنستے ہیں، مسکراتے ہیں، اور اللہ کو اس کے اس عمل پر بڑا پیار آتا ہے۔ اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ وہ اپنی بیوی کو بھی جگاتا ہے، خود بھی جاگتا ہے اور اپنی بیوی کو بھی جگاتا ہے۔ دوسرا ایک روایت اور بھی ہے جس میں ہے کہ اللہ تعالیٰ جب نماز کے لیے صف بندی ہوتی ہے، ان لوگوں کو دیکھ کر بھی اللہ پاک خوش ہوتے ہیں، ان پر پیار آتا ہے، اور اللہ پاک ان کے اس عمل کو دیکھ کے ہنستے ہیں جو نماز کے لیے صف بندی کریں۔ تو یہ بڑا عمل ہے اور یہ روز کا معمول ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ انسان کیا قربان کر رہا ہے اللہ کے لیے، یہی انسان کا بہت بڑا امتحان ہے دنیا میں، کہ اللہ تعالیٰ کے لیے بندہ کیا قربان کر رہا ہے، کس کو کس پر ترجیح دے رہا ہے۔ آدمی اگر اپنے آرام کو، اپنی لذت کو، اپنی خواہش کو، اپنی ضرورت کو جب اللہ کے لیے قربان کرتا ہے تو پھر اللہ پاک خوش ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بخشش کے بہانے ڈھونڈتے ہیں۔ وہ تو معمولی عمل پہ بخش دیں، شرط یہ ہے کہ عمل مستقل ہو۔ 10 دن کر لیا، 1 دن چھوڑ دیا، پھر غائب ہو گئے۔ اب اگر جتنا مرضی کوئی انسان کی مصروفیت ہو، مجبوری ہو، اب صف بندی کے وقت انسان نماز میں موجود ہو اور اس وقت وہ کسی اور عمل میں نہ لگے، ساری مصروفیت چھوڑ دے،
اور ضروری اور غیر ضروری، کاروباری ہو یا دفتری ہو، اور آدمی اس عمل کو پکڑ لے کہ وہ نماز کے وقت صف بندی کے وقت موجود ہو، تو یہ چھوٹا عمل نہیں، یہ بہت بڑا عمل ہے۔ اور بس امتحان یہی ہے کہ آپ کیا سیکریفائز کر رہے ہو اللہ کے لیے، ٹھیک ہے، کیا چھوڑ رہے ہو اللہ کے لیے۔ بیوی چھوڑ دی، آرام چھوڑ دیا، راحت چھوڑ دی، کسٹمر چھوڑ دیا، تو بس یہی امتحان ہے زندگی کا۔ تو ایک عمل بھی اگر ایسا پکڑ لیا جائے اور اللہ پاک کسی ایک عمل کو بھی بندے کی قبول فرما لیں اور اس سے خوش ہو جائیں، جیسے حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کے بندے سے اذا ضحک اللہ الی عبد فی الدنیا فلا حساب علیہ، اللہ تعالیٰ جب دنیا میں کسی کے عمل پر ایک دفعہ خوش ہو گئے تو پھر اس پر کوئی حساب نہیں۔ یہ معمولی بات نہیں، غیر معمولی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ دنیا میں کسی کے عمل پر خوش ہو جائیں تو پھر اللہ پاک اس پر کوئی حساب نہیں، اس سے کوئی حساب نہیں لیں گے، شرط یہ ہے کہ وہ مستقل ہو۔